ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز سامعین محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر نکر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم سے دھرا ہنر آزمائے آپ کھڑے نہ ہونا بیٹھے رہنا اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے فن خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نان پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں سادات شاہوالہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کر رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے بر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس کو جب ضرورت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن
میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا، نیا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی کہ فلاں کو روکا جا رہا ہے، فلاں کے بعد بات کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار انہوں نے کسے شاید تو ڈر نہیں، اس سارے انہوں نے زر خلید برآمد، اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نے پھانسی لایا، پھر جناب ختم نبوتوں کے ڈاکہ لگایا، اور دوسرا تبدیلی والا آیا انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول، پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پروانے ہوتے، جناب دن دی روشنی اور رات کے اندھیرے میں لبیک یا رسول اللہ کہنے میں گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کی دن اے سارے عہدے رزمائے ہوئے، اور کہنے ایک گل دسو اے لبیک والے رکے میں قابو کرنا، اور باقی انہوں نے سارے مٹھی چل انہوں نے سارے کوئی جناب کسی بھی نعرے ہوتے آئے اور سارے انہوں نے مٹھی چلین کر کے، اور جس دی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا بریک لندا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لندا، اور جناب کوئی آسان کہندا اسی ناموس رسالت کی گل کر دیا اور کہندا جی ساڈی معیشت نہیں چلے گی، میں کہا ہن تا جناب اڈیالہ جیل وچ معیشت دے ڈھیر لگے پہلے، اور تا جناب پاکستان میں اندر ایک نہر نکلتی دو شہر دی جڑی اڈیالہ جیل دے جناب چکی دے بڑھاوے کھا کے باہر نکل گئے، اور دوسرا جناب پاکستان دے جناب مینار پاکستان کے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کراں، میں کہا جھلے اسی تینوں دستے اسی کہتے واسطے بیٹھے اسی تینوں دستے ہیں جڑے قوم دے نال کھڑے ہیں، کرونا وچ بھی کھڑے ہیں، سیلاب وچ بھی کھڑے ہیں، مہنگائی وچ بھی کھڑے ہیں، ظلم و تشدد وچ کھڑے ہیں، بربریت وچ بھی کھڑے ہیں، سارے وچ کھڑے ہیں، اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہیں کہ ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی، اور یار ساڑھا مقابلہ کنہ دن آلے ذرا سوچو تو صحیح، اے شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، ساڑھے امیدواران بیٹھے ہیں، انہاں دا مقابلہ کنہ دن آلے جڑے آدھے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لوا کے بھی سردی آ کے بھی گرمیاں وچ نکل کے بھی ہارا وچ نکل کے بھی گاؤں وچ نکل کے بھی جیلوں وچ جا کے بھی کام کوٹیاں جا کے بھی کہ بیڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لگا ہے اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے ہیں حضور دے دین دے مقابلے جڑے کھڑے ہیں اور ملک و ملت دے جڑے ڈاکو کھڑے ہیں انہوں دا حساب لا لو، وہ کی کر رہے ہیں؟ او جناب ایک آدھا کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا، اے ساڑھے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں کو نہیں پتا ہونا، میں کہا اسی طرح دس دیا قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر، بزرگوں کو یاد ہونا اے جان دیں جناب قرض اتارو ملک سواروں کو شروع کر، آنکھیں کتوں شروع کرا، میں کہا کارگل میں شہیدہ دے سودا کرن کو شروع کر، اور کہنے جناب کتوں شروع کرا، میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نسل کو شروع کر، اور کہنا جی کتوں شروع کرا، میں کہا ممتاز قادری کو پھانسی دین تو شروع کر، کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا خانقاہ اور مسیطہ تو سپیکر لوان تو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا ختم نبوت تے ڈاکہ مارن تو شروع کر، اور کہنا کتوں شروع کرا، میں کہا پنجاب افغانستان تے لندن نسل تو شروع کر، اور تو آکے میں قوم واسطے آیا، قوم بھی ساتھی نہیں ساڑھا نواز شریف آیا، اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اماں واسطے نہیں آیا ہو تو ہڑے واسطے آیا اور تا چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اماں نو کوریا نے ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آہے جاؤ جنازہ پڑھو، آہے اسی نہیں جانے، آہنے اسی نہیں جانے، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جیلوں چ باندھن تے تیرا مقابلہ انہاں دا بیک والے دے نال ہے، او آکھن ایک قوم دا لیڈر ہے تے او لیڈر دا یہ حال ہے، آکھے اماں دے جنازے نال نہیں جانا، پکڑ کے جیل چ کر لین گے، ادھر سنو لبیک والے جدوں پکڑے گئے تے کارکن بھی جناب باقی قیدیاں نال بیٹھے ہویا، تو انہوں نے کہا لبیک والے منڈیا واپس پوچھن لگا، انہوں نے کہا دسو بھائی رہا ہو کے جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا، 10 سالہ قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا، دسو بھائی کدھر جاؤ گے؟ کسی نے آکھا میں اپنی اماں کی قبر تے جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی کے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا، کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاؤں گا، میں فلاں جگہ، کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاؤں گا، جب سارے پوچھا نے کہا لبیک والے منڈے
بے تو دس رہاؤ تو بات کتے جائے گا؟ انہوں نے کہا مڑ کے تھانے جاؤں گا. اے مقابلہ جی انہوں نے کہا تھانے دیا تو تم پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے. انہوں نے کہا مڑ کے جیل سے آ جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر رہاؤں گا. پھر انہوں نے کہا پھر تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا تو تماشا لا. انہوں نے کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے؟ مڑ کے تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے؟ انہوں نے کہا جب میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے پہ آیا اور جھنڈا میں انہوں کو لینا واپس میرے ہاتھ سے ختم نبوت کا جھنڈا سی. انہوں نے کہا میں جھنڈا لینا. انہوں نے کہا آگے انہوں نے کہا جھنڈا لے کے میں سیدھا بابا رضوی دی قبر ہوتے جانا. اگلی گل سننے والی. انہوں نے کہا جا کے آخنا بابا جی ساری گلنا اپنی جگہ اے جھنڈا میرے ہاتھ چے تو سانو جھنڈا دیتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا اے جھنڈا اسی تک وجہ اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا تے جنہ دے کارکنان اس لیول پہ ہون او آکھن جناب اے لیڈر اور لیڈر ہو نہیں ہوندا. بابا فرید کیا کیا لگا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہون میری بات سے سر دے بھی وفا نہ منگی اے ہو پیر فرید دا دس ہے. اور جناب دوجہ پاسے جدو تسی گل کرو گے آخر کی اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی. جی اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا ہوں اس واسطے کہ ساڑھے کارکنان کہیں گے اسی بھی ناموس رسالت کے چوکیدار ہاں. میں کہا اچھا جی آگے ایسی ناموس رسالت کی تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ. میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے ناموس رسالت کی تقریر ہوئے اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار دی گل تے چھاؤنیاں والے میں لین گئے سو بھائی جے اقتدار دا مسئلہ آیا سی تے ایک جہاز بھرنا سی فواد ڈپو نو نال بٹھانا سی اسد عمر نو نال بٹھانا سی شاہ محمود نو نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی. بھئی میں نو حکومت تو لا دیتا گیا حضور دی عزت دا مسئلہ آوے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت دا مسئلہ آوے تے پاکستان دی ہر شہر کو بھی کر دیتی جاوے تے تو ایک نو رونا حکومتہ نو کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اپنی حکومت تو روڑ واسطے اتنا کوئی کرن واسطے تیار ہے جیسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دینے واسطے تیار ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ایک اگر تبدیلی آئے گی اسلام کی تبدیلی کا تصور نہیں. میں قرآن کو ثابت کر دینا اسلام کہتا جان حق وضاحت الباطل حق جانا تے باطل جانا. اسی اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال حق کی ہے. اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر کی. کہتا اے جناب ساری جناب دنیا کوئی جناب سردار بن کے وڈیرا بن کے عربی بن کے اجمی بن کے کوئی مالدار بن کے جاگیردار بن کے اقبال کہتا پوری جناب دنیا نو نچوڑ کے کھا رہا سن اور کوئی کاہن بن کے پادری بن کے اور ایک انسان سی لکھا اس دے شکاری سن. اقبال کہتا پھر ہویا کی کہتا تامین حق بحق دارا سفر. کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چاہ گئے. تامین حق بحق دارا سفر بندگارا مسند خاکا سفر. کہتا حضور نے آ کے حبشی غلامن کعبے دی چھت تے چڑھ دیا. اے دین ہی ہے بھائی سارے آنے اے جی غریب نال کھڑے ہیں تے سب نالوں پہلے آ کے غریب دی ریڈی کر دیں. میں نے دسو ایک آئے انہاں کہ جی تبدیلی کرنی تبدیلی آیا چند چاڑے تو سب دیکھے. پھر ایک آئے جناب اسا جناب ترقی کرنی اور ڈال لے آ رہے ہیں تے ڈالر تھلے آ رہا نہ ڈال پکڑا گیا نہ ڈالر پکڑا گیا. دوویں شے آسمان تے جا کے لگ گئیاں ڈال اور ڈالر. ہاں ایک کوئی شے انسان کو عزت دے سکتی غریب نو بھی عزت دے سکتی اور مسکین نو بھی عزت دے سکتی اور امیر نو بھی لین تے رکھ سکتی. او حضور دا دین ہے بس. ورنہ ایتھے بڑے بڑے دعوے دار آئے آکے روٹی کپڑا مکان روٹی بھی گئی 2 وقت دی کپڑے جڑے سن وہ بھی لال ہے اور جناب مکان سن وہ بھی ڈھا دیتے اور جناب کیا جی ایسی غریبہ نال کھڑیا غریبہ نال صرف اور صرف کھڑا ہو سکتا تو حضور دا دین نہیں ہو سکتا. اور غریب نو اگر کوئی کھڑا کر سکتا تو حضور دا دین کر سکتا. اور قیامت تک کوئی دنیا دا ثبوت نہیں لیا سکتا. کوئی نظام کیمونزم فلانا سوشلزم لبرلزم فلانا 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 نام نہاد یہ سارے جناب نظام نہیں لیا سکتے. اگر کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا تو حضور دا دین دے سکتا. اور تسی اور میں حضور دے دین نال کھڑے ہیں بھائی. اور یہ یاد رکھنا یہ کہنے لیے ہر ویلے لبیک دا نعرہ ہر ویلے لبیک دا نعرہ تو انہوں لبیک والے مقام بھی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں تم دسیا اے صلاح الدین ایوبی دے بارے کتاب لکھی
وہ ہے یورپی مورخ انہیں بڑی کوشش کی تھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے خلاف گل کرن دی آخر وہ اس نتیجے تے پہنچا کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی فوجن کدی بھی طاقت کدی بھی اسلحے کدی بھی ریزرو کدی بھی جناب ساڑھے تو بعد نہیں ہویا انہاں کیا بعد نہیں ہویا تو انہوں ہرا کیوں نہیں سکے وہ تو فلسطین لے گیا سی وہ تو بیت المقدس سے مسلمانوں جمعہ پڑھا گیا وہ سارا کوئی بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر گیا تسی اس کو جناب کیوں نہیں قابو کر سکے انہیں کو پتہ کی کیا انہیں کیا ایک گل ہے انہیں کیا مسلمانوں کی صفحہ ہوندی سن 3 4 5 10 ساڑھی صفحہ ہوندی سن 70 80 100 15 20 40 50 ڈبل تو ٹرپل ہوندی سن انہیں کہا پھر لڑتے سو کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی نے شکست دے سکے انہیں کہا صرف کوئی وجہ انہیں کہا این جنگ ہونی سی آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی سانو لگتا سی ہونے صلاح الدین ایوبی دی فوج نس جائے گی انہیں کہا فوج چو نعرہ لگتا سی نعرہ تکبیر انہوں نے شہید فوجی لوٹ کے لڑنے شروع کر دیا جدو فیض آباد والا معاملہ ہویا نا وزیر آباد والا اینا دے سارے پیو نے بڑھا لے اے یورپی یونین ایسے سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے انہوں نے پیو نے بڑھا لے کہا توڑے کو لبیک والے قابو نہیں آتے انہوں نے کہا جی قابو کرنے ہیں انہوں نے پرچے بھی کٹ دیا انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لانے ہیں انہوں نے جناب سارا کچھ کر دیا ایک کرتے کین اے جناب انہوں نے کیا جناب اے باہر نکلن تاسی انہوں نے ہیلی کاپٹر تو جناب گولیاں بھی برسان دیا شیل بھی برسان دیا تیزاب بھی سٹ دیا انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آدھے انہوں نے کہا قابو سانو اسی فورسہ بھی لا دیں گیا سارا کچھ گرفتار کر کے جیلیں کو آدھیں گیا فورس شکل لانے ہیں انہوں نے کہا قابو کیوں نہیں آدھے انہوں نے کہا کہ ایک لبیک دا نعرہ لگتا ہر شے پٹی ہوئی پر چلی اے ہوں یاد رکھنا سمریج بھی لبیک دا نعرہ لگنا یہ ہر شے پٹی ہوئی بات رہے بھائی گل سنو کرونا آوے یہ سارے موت دے ڈر کو بڑھ کے بڑے بڑے جاگیردار بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے جناب قوم دی فلاح دے نعرے لانا لے اندر بڑھ کے دستانے چاڑ کے منہ دے چھکے چاڑ کے بہ جان اے سانو موت آ جائے گی کون میدان اچھی بھائی غریبہ دے گھر جنہاں دے چلے مزدوراں دے بند ہو چکے سن انہاں دے گھراں راشن کس نے دیتا اچھا پھر جب سیلاب آیا تے سارے اپنے اپنے مزے کر رہے سن کوئی لندن دے پیزے کھا رہے سی کوئی KFC تے میکڈونلڈ کھا رہے سی تے جناب پانی دے اندر لبیک جناب قوم دے نال کون کھڑا سی صحیح سچی سچی گل دسنا کون کھڑا سی ٹھیک ہے جی لبیک والے جدو مہنگائی آئی پیٹرول نے آسمان تے پہنچایا ادو قوم دے نال کون کھڑا سی جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے جانا کس نے دیتیاں جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آیا جیلہ تے جانا کنے دیتیاں تے یار ووٹ دے حقدار ہو سکتے کوئی گل نہ ہوئے نہ کوئی سامنے دان کہ اسی قوم واسطے ایک ہی تھا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دیو ایک لطرہ دے قابل بھی نہیں چلے ہو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہاں تا قوم نو ویک چھڑیا کشمیر نو لبیکا نے ویکیا اے نے بیٹھے نے ویکیا اے جڑے سارے اوتے بیٹھے اسمبلیت موجود سن میں نے دسو نواز شریف کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روڈوں ہوتے اور سارے باہر ایک دوسرے کے گریبان بھی چل گئے عمران خان کی عزت دا مسئلہ آیا کہ سارے روڈوں ہوتے کہ حضور کی عزت دا مسئلہ آیا کہ کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس خنزیر نو باہر کڈو اے ووٹ کے حقدارن ہاں اسائے کیا رہا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شے اجے روڈوں تے لبیک لگ رہا ہر شے کم رہی ہے اس طرح کر کے اور کہنے ہیں انہوں ڈکو میں کہا چلیا اے 313 ہو کے بدر چلے ڈکے گئے بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے نہیں ہے ہاتھ تھلے بند کوئی ہے کسر ووٹ کس کس کا لبیک دا کہ جان کس نے حضور واسطے رکھی ہوئی اور چلیا ووٹ تے رہ گیا پیچھے حضور تے غلام جانا دینا اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے ناتے سنو غور کرو اے صرف تحریک لبیک کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے ناتے کہ باقی پرچی آلے تے پرچی آلے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا
بھائی ایتھے کرو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبیک کا نعرہ لاؤ ہاتھ بلند ذرا پیغام جاوے عالم کفر تک اور ان کو محمد عربی دے غلام یہ نغمہ فصل گلو لالت نہیں پابند بہاروں کے فضا لا الہ الا اللہ میں تو پوچھنا کہ دوسرا جواب دینا میرا مال بھی لبیک واسطے میرا مال بھی میری جان بھی میرا ووٹ بھی میری سپورٹ بھی صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں دے بوئے تے آگے ایریا ہمیں یہ چاہیے ہے گڈیاں تے گڈیاں باہر کٹ کے لڑیاں موٹر سائیکل ہے جڑی چاہیے ہے حضور دے دین واسطے باہر کٹ کے لڑی اور کہے تے گل نہیں کوئی نہیں پرچی اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہو جانے صاحبزادہ صاحب نہ کرونا بھائی ہاتھ کھڑے کرو تھپا کس تے لینا کس تے بھائی کس تے اور حضور کا دین آ کے رہے گا میں اسلام آباد تو ہو کے آیا ہر شہر اٹھی ہوئی پئی نہیں سمجھ آئی گا ہر شہر اٹھی ہوئی پئی اے منظر دس رہا کہ محمد عربی کا دین آ رہا اور تسی ایسا پیغام بھیجو آواز جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہوں نے کنوں تک بھی جاوے اور جڑے اسلام آباد جھونڈے بیٹھے انہوں نے کنوں نہ بھی ٹکراوے کہ ہن نہ پلہ آیا نہ تیر آیا نہ نون آیا ہن محمد عربی کا قانون